کہ منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی. میرٹھ سے فخری میرے جی صاحب کہتے ہیں منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی, منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی, خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی, خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی. لاؤ کہ کوئی دوسرا بات کہاں سے, حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی. لاؤ کہ کوئی دوسرا بات کہاں سے, حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی, حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی, حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی, حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی. حقیر کے استاد جناب طاہر کانپوری صاحب آواز دیتے ہیں کہ پرواز ہواؤں میں کروں مثل ہماروز, پرواز ہواؤں میں کروں مثل ہماروز, ہاتھوں میں لیے پرچم سلطان وفا روز, ہاتھوں میں لیے پرچم سلطان وفا روز, آنگن میں بچھاتا رہوں میں فرش آزا روز, یوں لیتا رہوں فاطمہ زہرا کی دعا, یوں لیتا رہوں فاطمہ زہرا کی دعا روز. اور روکے عمران میں دیکھیں گے روکے تو نہیں رکتا ہے شبیر کا ماتم, کوشش تو کیا کرتے ہیں یہ اہل جفا روز, کوشش تو کیا کرتے ہیں یہ اہل جفا روز, روکے سے نہیں رکتا ہے شبیر کا ماتم, کوشش تو کیا کرتے ہیں یہ اہل جفا روز. اور رکھتا ہوں سنجو کر میں محرم کا تبرک, دیکھیے تبرک کی عظمت, رکھتا ہوں سنجو کر میں محرم کا تبرک, کھاتا ہوں مقدر سے یہ پاکیزہ غذا روز, کھاتا ہوں مقدر سے, کھاتا ہوں مقدر سے یہ پاکیزہ غذا روز. تلوار بے حضرات حسینی اپنے بچوں سے یہی کہہ جائے گا, ہر حسینی اپنے بچوں سے یہی کہہ جائے گا, ہم نہیں ہوں گے مگر سرور کا غم رہ جائے گا, دیں گے فتوے دشمن شاہ پھر تم ڈرنا نہیں, دیں گے فتوے دشمن شبیر تم ڈرنا نہیں, دشمن شبیر اشکوں کے سیلاب میں بہہ جائے گا. ایک سلوات پڑھیں آپ. اہل دنیا سے نہ پوچھو مرتبہ عباس کا, اہل دنیا سے نہ پوچھو مرتبہ عباس کا, اہل دنیا سے نہ پوچھو مرتبہ عباس کا, مرتبہ سمجھیں گے کیسے بے وفا عباس کا, مرتبہ ہے اس لیے حد سے سوا عباس کا, مرتبہ ہے اس لیے حد سے سوا عباس کا, کہ کھا رہی ہے ساری دنیا بس دیا عباس کا, وہ نصیری کا خدا ہے
یہ وفاؤں کا خدا وہ نصیری کا خدا ہے، یہ وفاؤں کا خدا وہ نصیری کا خدا ہے، یہ وفاؤں کا خدا ہے۔ ابو طالب سے ملتا سلسلہ عباس کا۔ ایک سلوات پڑھا تیرا ذکر ہی وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے، تو خطائیں بخش دیتا ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی جھکی رہے، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی جھکی رہے، تو حسین ہے، حسین ہے۔ حضرات جب آپ علم دیکھتے ہیں تو آپ علم دیکھتے ہیں، لیکن ایک تصور میں آپ کو دے رہا ہوں لکھنؤ کی سرزمین سے بلال نظیر آپ کا ایک پتہ بنتے آپ کی سماعتوں میں پیش کر کو بطور خاص انشاءاللہ محفوظ ہوں گے۔ ہم یہ تصور کریے کیا ہے کہ ایک اس کی عظمت کا کوئی انداز نہیں ہے ہم کو، اس کی عظمت کا کچھ انداز نہیں ہے ہم کو، کیا فرمائے اس کی عظمت کا کچھ علم اٹھاتے ہیں، ان کے لیے علم اٹھاتے محسوس کریے گا کیا ہے، اس کی عظمت کا کچھ انداز نہیں ہے ہم کو، کیا بتائے گا کوئی اتنا بڑا ہو عباس تو دودھ میں نہ بباؤں کا پلایا ہے، اس کے ہاتھوں پہ علم بن کے کھڑا ہے، ان کے ہاتھوں پہ علم بن کے کھڑا ہے عباس، اور ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے، ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس ہے، ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر، تو کیا لگے تدہیر تھوڑی سی بھی بن جاتی اگر ایک کلو زینب پہ ہوگا دوسرا عباس اور ابھی جناب راجستھان میں شیر بنا رہے تھے کہ مولانا بادشاہ کیا ہوا کھا رہے ہیں ہم لوگ، وہ شاعری بھی ملتی
بطور خاص کوئی بھی دھنی اور کوئی بھی جان نہ دے گا. سنیے مولانا عباس کی حکمت، کوئی بھی دھنی اور کوئی بھی جان نہ دے گا. آپ بات کو دینے کی کوئی جان نہ دے گا. سنیے آپ نے کوئی بھی دھنی اور کوئی بھی جان نہ دے گا. اب بات کو دینے میں کوئی جان نہ دے گا. خود رب نے بتایا ہے انہیں باب ہوائے اس سے نہیں مانگو کہ تو اللہ نہ دے گا. اللہ نہ دے گا. خود رب نے بنایا ہے انہیں باب ہوائے ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا. ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا. اور تین سالوں کی روشنی میں میری مراد جناب ابو تو علامہ محسن شہید نقوی صاحب کے جملے ہیں کہ اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی بپن، اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی بپن، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا باغپن. زلفے ہیں شوق شوق تو چہرہ چمن چمن، رخسار پھول پھول تو آنکھیں شکن شکن. عباس کبریا کا عجب انتخاب ہے، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب ہے، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب ہے. اور حیدر کے بعد پل کے شجاعت کا نامور جس کے نقوش پاس حیدر کے بعد پل کے شجاعت کا نامور جس نے کیا امام شریعت کے دل میں گھر، جس نے کیا امام شریعت کے دل میں گھر، جس کی جبی کے تل سے زیادہ نہ تھی فرات، قدموں کی ٹھوکروں سے لپٹے تھے معجزات. اور عباس کربلا میں وہ جوہر دکھا گئے، بوڑھے بہادروں کو علی یاد آ گئے. عباس کربلا میں وہ جوہر دکھا گئے، بوڑھے بہادروں کو علی یاد آ گئے. صلوات علی محمد قرآن کر رہا ہے کہ جب بھی برسر میدان علی بولتے ہیں، جب بھی برسر میدان علی بولتے ہیں. اب تھراتے ہیں طوفان علی بولتے ہیں، تھراتے ہیں طوفان علی بولتے ہیں. اب بارہا اپنے صحابہ سے محمد نے کہا، بارہا اپنے صحابہ سے محمد نے کہا، رد جزدان میں قرآن علی بولتے ہیں، رد جزدان میں قرآن علی بولتے ہیں. صلوات علی محمد صلوات علی محمد علی محمد. کہ خوف ستم نسل امیہ نہیں کرتے، پوری توجہ چاہتا ہوں آخری آزاد تک، کہ خوف ستم نسل امیہ نہیں کرتے، تبدیل یہ نصرت کا رویہ نہیں کرتے. خوف ستم نسل امیہ نہیں کرتے، تبدیل یہ نصرت کا رویہ نہیں کرتے. کہ بازار ہو دربار ہو زندہ ہو کے گھر ہو، بازار ہو دربار ہو زندہ ہو کے گھر ہو، آنسو کسی عالم میں تقیہ نہیں کرتے، آنسو کسی عالم میں تقیہ نہیں کرتے. صلوات علی محمد علی. ایک مجاہد کو سر میدان لاتے ہیں، ایک مجاہد کو سر میدان لاتے ہیں حسین، ایسا لگتا ہے کوئی قرآن لاتے ہیں. ایک مجاہد کو سر میدان لاتے ہیں حسین، ایسا لگتا ہے کوئی قرآن لاتے ہیں حسین. برملا کے ہوئے چیزوں کی طرح وہ جائیں گے. 6 مہینے سے رکا طوفان لاتے ہیں حسین، 6 مہینے سے رکا طوفان لاتے ہیں حسین، 6 مہینے سے رکا طوفان لاتے ہیں حسین. حضرات میں اپنے ایک دو جغرافی سماعتوں میں پیش کر کو بطور خاص کیونکہ نظامت کے فرائض میں انجام دینے سے جناب طاہر صاحب کو یہ تو میں کمی پوری کرنے کے لیے نہیں ترنم میں نہیں، میں اپنے ابھی اور بھی لوگوں نے نظامت کرنی ہے. حضرات سماعت فرمائیں کہ جلتا ہے جب حسین تیرے نام کا چراغ، جلتا ہے جب حسین سکندر صاحب سنیے، جلتا ہے جب حسین تیرے نام کا چراغ، لیتا ہے اس سے روشنی نام کا چراغ. جلتا ہے جب حسین تیرے نام کا چراغ، لیتا ہے اس سے روشنی اسلام کا چراغ، لیتا ہے اس سے روشنی اسلام کا چراغ. انہیں تو کیجیے ذرا علی کی طرف آئے گا بھول جاتا ہوا نام کا چراغ. ہونے تو لیجیے ذرا عاشور کی شہر آئے گا ہر بجھاتا ہوا شام کا چراغ. چراغ بجھنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا ہے. دنیا بطور دعوت فکر دے رہا سکندر صاحب، چراغ بجھنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا ہے. کہ ہونے تو لیجیے ذرا عاشور کی شہر آئے گا ہر بجھاتا ہوا شام کا چراغ. تو ٹھہرے رہے اندھیرے میں انسان شاہدی، بجھنے کے بعد بیتا بڑا کام کا چراغ، بجھنے کے بعد بیتا بڑا کام کا چراغ. میں کسی شاعر کا ایک مطلب یہ سماعت بطور خاص کہ بدن پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کیا. دعوت فکر دے رہا بطور خاص بدن مولا حسین کی عظمت دیکھیے کہ بدن پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کھلا
ہر ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا ہے. بدن پہ ہوتی ہے زنجیر، جب بھی سجدہ سنا ہر ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا ہے. جہاں پہ سارے پیغمبر وضو بھی کر نہ سکے وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے. جہاں پہ سارے پیغمبر کر نہ سکے وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے. میرے مالک مجھے توفیق دے دے، میرے دل کو غمی شبیر دے دے. میرے مالک مجھے توفیق دے دے، میرے دل کو غمی شبیر دے دے. میں ماتم کرتے کرتے مر گیا ہوں، میں ماتم کرتے کرتے مر گیا ہوں. میرے اس بات کو تعبیر دے دے. میں ماتم کرتے کرتے مر گیا ہوں، میرے اس بات کو تعبیر دے دے. حضرات، میں ایک ایسے مصحف کو بلانا چاہ رہا ہوں جو کمسن ہے، لیکن کسی شاعر نے بچوں کے لیے کہا ہے کہ مدح مولانا جو منبر پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا حق سارے زمانے بڑا ہوتا ہے. میں جناب محمد عباس کو گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آنے اور آگے اس کا دل خود بھی ایک جنت ہے. ارے پوچھتا ہے یہی روز سورج، ارے پوچھتا ہے یہی روز سورج. ڈوب جاؤں علی اجازت ہے، ڈوب جاؤں علی اجازت ہے. نعرہ تکبیر. ہمیں نماز میں سجدہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. حضور کا تصور خدا کی رحمت ہے، جہاں بھی دیکھو مدینہ دکھائی دیتا ہے، جہاں بھی دیکھو مدینہ دکھائی دیتا ہے. کہ اس کو مجبور و لاچار نہیں لکھ سکتا، اس کو مجبور و لاچار نہیں لکھ سکتا. وہ تھا آزاد گرفتار نہیں لکھ سکتا، اس کو مجبور و لاچار نہیں لکھ سکتا. وہ تھا آزاد گرفتار نہیں لکھ سکتا. جس کے قدوں سے شفایاب ہوا ہے اسلام، ایسے عابد کو میں بیمار نہیں لکھ سکتا، ایسے عابد کو میں بیمار نہیں لکھ سکتا. اب میری مراد جناب عمران نقوی صاحب سے ہے کہ وہ رونق افروز ممبر ہیں اور موجودین کے قلوب کو منور کریں. بہت خاص توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. بیوی فاطمہ زہرا کے در پر جبریل بغیر اجازت نہیں جا سکتے، تو ملک الموت بغیر اجازت نہیں جا سکتے. تو دیکھیے گا کہ جبریل ملک الموت سے کیا کہہ رہے ہیں کہ فرض تہذیب عقیدت کو بنائے رکھنا. بہت خاص توجہ. فرض تہذیب عقیدت کو بنائے رکھنا، ایک رعایا کی طرح سر کو جھکائے رکھنا. فرض تہذیب عقیدت کو بنائے رکھنا، ایک رعایا کی طرح سر کو جھکائے رکھنا. مادر حسنین نہ بھلانا ورنہ، عظمت مادر حسنین نہ بھلانا ورنہ، بے اجازت در زہرا پہ نہ جانا ورنہ. عظمت مادر حسنین نہ بھلانا ورنہ، بے اجازت در زہرا پہ نہ جانا ورنہ. ارے رب نے بخشی ہے جو توفیق بھی چھین سکتی ہے، ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے. رب نے بخشی ہے جو توفیق بھی چھین سکتی ہے، ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے. نعرے صلوات. کہ ہم اپنے گھر سے جب نام حیدر لے کے چلتے ہیں، ہم اپنے گھر سے جب نام حیدر لے کے چلتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لشکر ساتھ چلتے ہیں. ہم اپنے گھر سے جب نام حیدر لے کے چلتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لشکر ساتھ چلتے ہیں. جنہوں نے زینب و کلثوم کی چادر کو چینا تھا، بیکاری ہو گئے، وہ لے چادر لے کے چلتے ہیں. جنہوں نے زینب و کلثوم کی چادر کو چھینا تھا،
भिखारी हो गए वो लोग चादर लेके चलते हैं। नारे सलवात। जिस दर से ग़िज़ा बूज़रो कंबर को मिली है, जिस दर से ग़िज़ा बूज़रो कंबर को मिली है, मेरे भी रईस इश्क की परवाज़ वही है, मेरे भी रईस इश्क की परवाज़ वही है। इस कौम से क्या आंख मिलाएगा ज़माना, इस कौम से क्या आंख मिलाएगा ज़माना, जो परचमे अब्बास के साए में खड़ी है। इस कौम से क्या आंख मिलाएगा ज़माना, जो परचमे अब्बास के साए में खड़ी है। और बहुत खास तवज्जो कि वो कौम भी मजलिस को बताने लगी बिदअत, वो कौम भी मजलिस को बताने लगी बिदअत, जो मजलिस सरवर के तबर्रुख पे पली है। वो कौम भी मजलिस को बताने लगी बिदअत, जो मजलिस सरवर के तबर्रुख पे पली है। और देखिएगा कि बैत को ही बिदअत में बदल लाए हैं कुछ लोग, बैत को ही बिदअत में बदल लाए हैं कुछ लोग। अंदाज पुराना है मगर चाल नहीं है। बहुत अच्छे से शेर फरमा रहे थे। आजकल लोग हम लोगों से कहते कि अलम क्यों चूमते हो, ताजिया क्यों चूमते हो, खून क्यों बहाते हो, ये शिर्क है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो 4 मित्र में उनके हवाले कर रहा हूँ। बतौर खास तो फतवे जो कमे चाय पे लगाने में लगे हो, फतवे जो कमे चाय पे लगाने में लगे हो, खुद नार में घर अपना बनाने में लगे हो, खुद नार में घर अपना बनाने में लगे हो, तो तीनों मेरा मातम भी मेरा, खून भी मेरा, तुम काहे लहू अपना जलाने में लगे हो, तुम काहे लहू अपना जलाने में लगे हो। इन्हीं चारों की रोशनी में मैं गुलफकार साहब से एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और नजराने हकीकत पेश करें मौला की बारगाह में, और ये भी एक इख्तिताम का काम है। मौला इमाम ज़माना की शान में इख्तिताम है। हो जाता दौर ख़त्म, अगर इंतजार का हो जाता दौर ख़त्म, अगर इंतजार का हो जाता दौर ख़त्म, अगर इंतजार का, फिर हम भी देख लेते ज़माना बहार का, फिर हम भी देख लेते ज़माना बहार का। परदेस भेज वारिस हैदर को ए खुदा, परदेस भेज वारिस हैदर को ए खुदा, सदका उतारना है हमें जुल्फ़िकार का, सदका उतारना है हमें जुल्फ़िकार का, सदका उतारना है हमें जुल्फ़िकार का। थोड़ा सा बेकार नहीं, क्योंकि मैं आवाज़ सुन रहा एक शायद और हमारे भाई, बड़े भाई जनाब सिकंदर सिकल हुई जो कानपुर की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, उनके बाद में जनाब नजर मोहम्मद आपको दावत दूंगा कि एक शेर, एक मतलब एक शेर समाज फरमा लें कि जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना, जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके के करबला रखना। नबी के दोस्त में शब्बीर आके बैठे थे, बहुत अभाव है, ये बता दिया रखना। नबी के दोस्त में शब्बीर आके बैठे थे, बड़ा सवाब है कांधे पे ताजिया रखना, बड़ा सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। अपने गुजारिश
ترنم جو قانون کی نمائندگی پورے ہندوستان میں کر رہے ہیں میرے بڑے بھائی جناب سکندر کی تقریر ہے کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھ میں جیسے ہمارے چھوٹے بھائی نے اختتام کیا وہیں سے مطلع یہ مطلع سماعت فرمائے بطور خاص. کربلا ہم پر تیرا کتنا بڑا احسان ہے. مطلب بطور خاص سماعت فرمائے. کربلا ہم پر تیرا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا احسان ہے. ہم دعا سیدہ ہے یہ ہماری شان ہے. ہم دعائیں سیدہ ہے یہ ہماری شان ہے. ہم دعائیں سیدہ ہے. بھائی نظر بعد میں شادی کا نظرانہ عقیدت سن لیجیے پہلے. ہم دعائیں سیدہ ہے یہ ہماری شان ہے. اور ایک واقعہ تاریخ کے پس منظر کہ سجدہ حق میں ہے مرسل پشت مرسل پر حسین. یہ سجدہ حق میں ہے مرسل پشت مرسل پر حسین. یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم قرآن پر قرآن ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم قرآن پر قرآن ہے. اور یہیں سے دو مطلب دو تین شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد مولانا موصوف آپ کے روبرو ہوں گے. اس مطلب سماعت فرمائیں کہ تمہیں مبارک تمہاری جنت, تمہیں مبارک تمہاری جنت کہ ہم تو مجلس میں جا رہے ہیں. کہ تمہیں مبارک تمہاری جنت کہ ہم تو مجلس میں جا رہے ہیں. ہماری جنت ہے باجا پر جنا کے سردار آ رہے ہیں. ہماری جنت ہے وہ جہاں پر جنا کے سردار آ رہے ہیں. اور تاریخ کی مناسبت سے یہ حسن مطلب پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ شکست ایسی جری کے پرچم سے ابھی نظریں چرا رہے ہیں. یہ فتح دیکھو ذرات اسی کا پرچم اٹھا رہے ہیں. یہ فتح دیکھو ہزار ہاتھ اسی کا پرچم اٹھا رہے ہیں. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے. اہل ایمان بھی یہاں تشریف فرما ہے. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ ہے مفت فتوے یہ مفتیوں کے شامل ہو جات کہ ہے مفت فتوے یہ مفتیوں کے خلاف کیوں ہے یہ مجلسوں کے خلاف کیوں ہے یہ مجلسوں کے کیوں خلاف ہے خلاف کیوں ہے یہ مجلسوں کے. ہم اپنی بیتی سنا رہے ہیں وہ اپنی عزت بچا رہے ہیں. ہم اپنی بیتی ہماری جنت ہے وہ جہاں پر جنا کے سردار آ رہے ہیں. مفت فتوے یہ مفتیوں کے
خلاف کیوں ہے یہ مجلسوں کے؟ ہم اپنی بیتی سنا رہے ہیں، وہ اپنی عزت بچا رہے ہیں۔ ہم اپنی بیتی سنا رہے ہیں، وہ اپنی عزت بچا رہے ہیں۔ ہم اپنی بیتی سنا رہے ہیں، وہ اپنی عزت بچا رہے ہیں۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے۔ یہ کچھ حضرات ہوتے ہیں جو محفلوں میں تو بہت آتے ہیں پڑھنے کے لیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی محفلوں میں بہت پڑھنے آتے ہیں، لیکن مجلسوں میں نہیں آتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا، یہ ہمارا تصدیق، ہماری دوستی بھی ہے کچھ لوگوں سے، مجلسوں میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ شعر سماعت فرمائے بتا رہا تھا کہ عجب کسوٹی ہے ذکر حیدر، جو دل میں ہو کھچ کے آئے باہر۔ عجب کسوٹی ہے ذکر حیدر، جو دل میں ہو کھچ کے آئے باہر۔ کہ تم میں مومن ہے یا منافق، تمہارے چہرے بتا رہے ہیں۔ کہ تم میں مومن ہے یا منافق، تمہارے چہرے بتا رہے ہیں۔ اور آخری شعر کہ ستم کے شعلے ادھر سے اٹھے، اپنے کو شامل کر کے شعر سنے، آخری شعر ہے کہ ستم کے شعلے ادھر سے اٹھے، ادھر سے سیلاب آنسوؤں کے، ادھر سے سیلاب آنسوؤں کے۔ جلاتے جائے وہ ساری دنیا، ہم آنسوؤں سے بجھا رہے ہیں۔ جلاتے جائے وہ ساری دنیا، ہم آنسوؤں سے بجھا۔ اب میں اس ذاکر کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ جہاں پر سامنے اپنا کنٹرول لے کے کھڑے رہتے ہیں اور امام مظلوم کے عدالت کا کنٹرول لے کے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ اپنے لفظوں کی خیرات کو کنٹرولوں کو کر دیتے ہیں۔ میری مراد علی جناب مولانا محترم نظر محمد رحمتی صاحب جو کہ دلی سے تشریف لائے ہیں، پوری دنیا میں صورت کے حامی ہے، مجھے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ وہاں سے اور مومنین کے گروپ کو